اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کل آخری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ تھی عشق، اللہ تعالیٰ سے محبت کا رشتہ، عشق کا رشتہ۔ اس لیے یہ نہیں دیکھا کہ آگ جلائے گی یا نہیں جلائے گی، کود پڑے آگ میں۔ تو کل یہ بات آئی تھی کہ اللہ سے ہمارا رشتہ بولو عشق کا ہونا چاہیے۔ جب عشق کا ہوگا تو ہر چیز کو قربان کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک بات یاد دلا دوں، کچھ نوجوان پوچھتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ گرگٹ یا چھپکلی اس کو جتنا جلدی ماریں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا، پہلے وار میں مار دیا ثواب زیادہ ملے گا، دوسرے وار میں ماروں گے ثواب کم ملے گا۔ تو کیا اس وجہ سے کہ گرگٹ نے یا چھپکلی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ سلگائی گئی تھی اس آگ میں پھونک ماری تھی؟ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے، علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی کی شرح الکوکب الدری کے اندر فرماتے ہیں اصل وجہ یہ ہے، ثواب کیوں ہے؟ اس لیے کہ چھپکلی یا گرگٹ یہ تکلیف دینے والے جانوروں میں سے ہے، اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس نے آگ میں پھونک ماری تھی، ورنہ سوال ہوگا کہ باپ نے جرم کیا اور پوتے کو سزا دے رہے، تو یہی ہوا نا سوال کہ جرم کیا کسی اور نے اور سزا دے رہے آپ اس کو، تو ایسا تو اسلام نہیں ہے۔ اس لیے اس کو دماغ میں سے نکالیے کہ اس وجہ سے مارنے میں ثواب نہیں ہے کہ اس نے پھونک ماری تھی، اس وجہ سے ثواب ہے کہ وہ تکلیف دینے والے جانوروں میں سے ہے۔ علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چھپکلی اتنی شریر ہے، اتنی شریر ہے کہ کچھ نہیں تو آخر میں مینگنی کر کے جائے گی، اتنی شرارت اس کے اندر ہے، اور وہ بالآخر اس سے یعنی انتقام نہیں لے پاتی ہے یا شرارت نہیں کر پاتی ہے تو اپنا لعاب، اپنا تھوک پھینکتی ہے، اور اس کے تھوک کی وجہ سے برس کی بیماری ہوتی ہے، کوڑ، سفید کوڑ ہو جاتے ہیں، اس کی بیماری ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو مارنے میں ثواب ہے۔ تو وجہ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب دوسری بات، کچھ یہ لبرل لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئی اور آگ نے جلایا نہیں، تو سیدھا سا جواب تو یہی ہے کہ جس آگ کے اندر جلانے کی تاثیر اللہ نے رکھی تھی اسی اللہ نے اس تاثیر کو کھینچ لیا تھا۔ کوئی کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا یہ جواب، تو اس سے یہی کہیں گے کہ اللہ سے محبت کر سب سمجھ میں آ جائے گا، اس کے بغیر کبھی کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہاں رہ کر میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر نہیں چل سکتا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طے کر لیا کہ اب مجھے ہجرت کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جاؤں گا اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ اب یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا کہ جس وطن میں یا جس علاقے میں آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عافیت کے ساتھ عمل نہ کر سکے وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جس علاقے میں ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کسی محلے میں رہتے ہیں، اس محلے میں آپ کے بچوں کی تربیت کا بڑا مسئلہ ہے
کہ آپ کے بچے ان کے ساتھ گل مل کر نہ جانے کس راستے پر جائیں گے تو اس علاقے کو چھوڑ دو، دوسرے ایسے علاقے میں جاؤ جہاں دین کا ماحول ہے۔ ہم ہر جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں اب تو جو ہے عقل کو کھولو اور دماغ کو استعمال کرو کہ کہاں رہنا چاہیے، کہاں مکان بنانا چاہیے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے۔ کتنے افراد ہیں بولو؟ 3 افراد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، 3 افراد وہاں سے نکلے۔ راستے میں مصر پڑتا تھا، جب نکلے عراق سے تو راستے میں مصر پڑتا تھا، مصر ہو کر ملک شام جانا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ مصر کے راستے سے جب گزریں گے تو وہاں کا ایک بادشاہ، اس کی عادت یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی ہوتی ہے تو وہ اس کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، اس لیے وہ بادشاہ پکڑ کر اگر تم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو تم کہہ دینا کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں۔ کیا کہہ دینا؟ تو جھوٹ بولے، جواب دو بھائی، کل تو بتایا میں نے، جھوٹ کہا نہیں۔ کیوں؟ بہن کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں؟ 2، ایک دینی بہن اور ایک حقیقی بہن۔ تو دینی بہن تھی کہ نہیں تھی؟ تو جھوٹ نہیں ہوا۔ میں نے کہا جہاں آپ حق پر ہیں وہاں آپ اس طرح کے گول مول الفاظ استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ میری دینی بہن ہے، اس طرح کہنا۔ لیکن اس ظالم نے اس کے باوجود کہ کہا حضرت سارہ نے کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں، پھر بھی اس نے ان کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا، غلط کام کرنا چاہا۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اس طرح حضرت سارہ کی کرامت ظاہر ہوتی کہ وہ ہکا بکا رہ جائے، اس کا ہاتھ شل ہو جاتا، اس کا جسم شل ہو جاتا۔ اس سمجھ گیا، 2-3 مرتبہ کرنے کے بعد سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ تو حضرت سارہ سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی صاحبزادی، کیا اپنی بیٹی، بادشاہ تھا تو شہزادی حضرت سارہ کی خادمہ بنا کر دے دی کہ میری بیٹی لے جاؤ، اس لیے کیونکہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، میری بیٹی کو اپنی خادمہ بنانا۔ تو حضرت ہاجرہ جو حضرت سارہ کی خادمہ بنا کر دی گئی تھی وہ در حقیقت کیا تھی بولو؟ شہزادی تھی، وہ شہزادی تھی۔ اس لیے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی کے اندر اس کی وضاحت کی ہے کہ حضرت ہاجرہ کوئی باندی نہیں تھی، حضرت ہاجرہ یہ شہزادی تھی۔ اس لیے کہ حضرت ہاجرہ کو اگر باندی مانتے ہیں تو سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہے، اور یہ نبی کے لیے عیب ہے کہ وہ باندی کے صاحبزادے ہو۔ اس لیے ہمارے نبی کسی باندی کے صاحبزادے نہیں بلکہ شہزادی کے صاحبزادے تھے۔ بہرحال حضرت ہاجرہ جو ہے خادمہ کے طور پر دے دی گئی۔ اب یہ قافلہ 4 افراد پر مشتمل ملک شام پہنچا۔ جیسے ملک شام پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا۔ کیا داعیہ پیدا ہوا؟ کہ یار میں جس مشن کے لیے نکلا ہوں اس مشن کو تو وہاں نہیں چلا سکا عراق کے اندر، اب یہاں آیا ہوں تو یہاں سے میں اپنے مشن کو چلاؤں۔ اور کیا مشن ہے بولو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید کو عام کرنا۔ کیا مشن ہے؟ توحید کو عام کرنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشن تھا، لیکن مشن پر عمل کرنے کے لیے افراد چاہیے۔ افراد تو ہے نہیں۔ آپ کہیں گے تھے نا حضرت لوط علیہ السلام۔ کیا عجیب نقطہ لکھا ہے مفسرین نے، اور خاص کر حضرت مولانا حفظ الرحمن سیہاروی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے اس کو کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چچا بھتیجے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ بھتیجا میرے ساتھ رہے۔ کیوں بھائی بولو؟ بھتیجا بھی کیا ہے بولو؟ غیر محرم ہے ان کی بیوی کے لیے۔ ان کی بیوی کے لیے بھتیجا بھی کیا ہے؟ غیر محرم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جاؤ لوط
تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، میرے ساتھ مت رہو، کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے سدوم چلے گئے، وہ ان کے ساتھ نہیں رہے، تو حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ دونوں اکیلے ہیں۔ تو اب داعیہ پیدا ہوا کہ مشن کو لے کر کیسے آگے بڑھوں گا، تو اب اللہ سے کہہ رہے ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو بولو اولاد کیوں مانگی؟ بولو دینی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اولاد مانگی ہے۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی اولاد اللہ سے مانگے، تو اس لیے نہ مانگے کہ میرے کاروبار کو آگے بڑھائے گی، بلکہ اس لیے مانگے کہ اللہ میرا جو دینی مشن ہے اس کو لے کر میری اولاد آگے بڑھے گی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ اولاد اگر آپ اللہ سے مانگتے اور اچھی نیت سے مانگتے تو اللہ جو اولاد عطا کرتے ہیں آپ کی نیت کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا نظام ہے، اس لیے نیتوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ ہماری نیتیں صحیح نہیں ہوتی ہے۔ میں ایک لطیفہ سناؤں، لطیفہ کیا، یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہمارے ایک استاذ تھے، جب کوئی طالب علم بہت مستی کرتا تو کہتے بغیر بسم اللہ کا ہے۔ کیا بولتے؟ کیا مطلب؟ کہ والد نے بیوی سے صحبت کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی، تو بسم اللہ نہ پڑھنے کا اثر اولاد پر ہوتا ہے، تو صحیح نیت ہوگی تو اس کا اثر اولاد پر ضرور ہوگا، کہ اولاد کو اللہ تعالیٰ ہماری نیت کے مطابق بنائیں گے۔ ہم نے اچھی نیت کی تو اللہ اس کو داعی بنائیں گے، ہم نے نیت کی حافظ بنے تو اللہ اس کو حافظ بنائیں گے، ہم نے نیت کی اللہ اس کو عالم بنا تو اللہ عالم بنائیں گے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ نیت اولاد کے حصول کے وقت اچھی رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دے دی، جب اللہ نے اولاد دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم مشن یاد ہے نا؟ کہا مشن تو یاد ہے، توحید کو عام کرنا۔ تو توحید کو کہاں سے عام کرو گے؟ ملک شام سے؟ کہا نا، کہاں سے عام کرنا ہے؟ بولو بھائی توحید کا مرکز کہاں ہے؟ مکہ۔ توحید کا مرکز تو وہاں ہے، تو توحید کا مرکز جہاں ہے وہاں اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑا تاکہ وہ مرکز آباد ہو، اس لیے کہ وہ مرکز ویران ہو چکا ہے۔ جہاں سے آپ کو مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے وہ مرکز تو ویران ہو چکا ہے، غیر آباد ہے۔ جاؤ اپنی بیوی کو، جوان بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کڑا امتحان تھا کہ اولاد حاصل ہوئی بڑھاپے کے بعد، لیکن اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنی بیوی کو اور اپنے معصوم سے بچے کو چھوڑ کر آئے۔ تو کیوں چھوڑ کر آئے؟ سمجھ میں آ گیا کیوں چھوڑ کر آئے؟ بولو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ آپ بولیں گے تو اچھا رہے گا نا بھائی، اللہ کے گھر کو آباد کرنے، کچھ سیکھیں گے نا تو اچھا رہے گا۔ میں بولتا رہوں گا نا تو ایسا لگتا ہے کہ صرف بول ہی رہا ہوں، آپ سن رہے کہ نہیں سن رہے پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے قربانی دی۔ یاد رکھنا قرآن کہہ رہا ہے 13ویں پارے میں ایک صفحہ پہلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ یہ میں نے اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو ایسی جگہ چھوڑا ہوں کہ جہاں کوئی نہیں ہے، اے اللہ تو ان کو رزق عطا کرنا، وارزقہم من الثمرات، وارزقہم من الثمرات۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا یا اپنی اولاد کی قربانی دے گا، اپنی بیوی کی قربانی دے گا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھوکا نہیں ماریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رزق کی فراوانی ہو تو پھر اس کے لیے سب سے پہلا کام کرنا ہوگا کہ اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دور دراز رہتے ہو بڑے بڑے بنگلوں میں، آ جاؤ مسجد کے قریب میں رہو، مسجد کے قریب میں اپنے گھر والوں کو بساؤ تاکہ ہمارے گھر والوں کو بھی مسجد کا ماحول ملے اور ہمارے بچوں کو بھی مسجد کا ماحول ملے۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ مسجد کے اطراف میں آ کر اپنے آپ کو بسائے۔ میں نے یہاں کہا تھا کہ آپ کی مسجد تو ہے لیکن مجھے مکانات تو بہت دور نظر آتے ہیں، اس طرف مکانات نظر آتے ہیں، مسجد کے اس طرف مکانات نہیں ہے، اس طرف مکانات نہیں ہے، اس طرف مکانات نہیں ہے۔ تو خوشخبری سنائی کہ یہاں سامنے بلڈنگ بن رہی ہے، الحمدللہ۔ میں نے کہا اللہ کا گھر آباد ہوگا۔ تو کس نیت سے کرنا ہے بھائی؟ بولو
اس لیے اگر مسجد سے دور رہتے ہیں تو اب فکر کرو کہ مسجد کے قریب میں آ کر آباد ہو جائیں گے، تھوڑی مشقت اٹھانی پڑے گی، لیکن دونوں اعتبار سے ہمارے لیے جو ہے حفاظت کا سامان ہوگا، دین کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی حفاظت کا سامان ہوگا، میں نے بہت دور اشارہ کر دیا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی حفاظت کا سامان ہوگا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا چھوڑ کر آؤ۔ پھر جو واقعہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، حضرت ہاجرہ کے پاس صرف ایک پانی کا مشکلہ ہے اور ایک تھیلی کھجور کی، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اب کیا کرے؟ پانی کے لیے بچہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، تو حضرت ہاجرہ دوڑتی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر وہاں سے پانی نکلواتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، مجھے واقعات کی زیادہ تفصیل بیان نہیں کرنی، ہمیں جو پوائنٹ سمجھنا ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی نکال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب بڑا کیا اور جب وہ سہارا بنے، جب مشن کو لے کر آگے بڑھنے کے قابل بنے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ سے اولاد کیوں مانگی تھی؟ بولو۔ مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے اولاد دی تاکہ مشن کو لے کر آگے بڑھے، اور وہ اولاد اس قابل ہو گئی کہ اب وہ مشن کو لے کر آگے بڑھ سکتی ہے۔ فلما بلغ معه السعی، اب یہ اولاد مشن کو لے کر آگے بڑھنے کے قابل ہو گئی، اب اللہ کہہ رہے کہ اسی کو ذبح کر دو۔ کیا یعنی میں اور آپ اگر عقل پرست ہیں ہم لوگ تو ہم فوراً عقل سے سوچتے کہ اللہ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ جس بچے کو مانگا تھا، مقصد کے لیے مانگا تھا، اس مقصد کے لیے اب وہ کھڑا ہوا اور آپ کہہ رہے اس کو ذبح کر دو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام عقل پرست نہیں تھے، عاشق تھے۔ کیا تھے بھائی؟ عاشق تھے، اس لیے یہ نہیں کہا اللہ سے کہ اللہ اس بچے کو ذبح کرو، یہی تو میرا مشن لے کر آگے بڑھے گا، اور اب قابل ہوا اور آپ کہہ رہے کہ اس کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک نقطہ سناؤ درمیان میں، کیسا کڑا امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ چاہتے تو اللہ ڈائریکٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات کر کے کہتے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ کس نبی سے کیا اللہ نے ڈائریکٹ بات؟ بولو بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ نمبر دو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ فرشتے کو بھیجتے کہ جاؤ میرے ابراہیم سے کہہ کر آؤ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اللہ نے اس کا بھی انتخاب نہیں کیا، اللہ نے خواب میں دکھایا، یعنی وحی کا جو سب سے نیچلا درجہ تھا، اللہ نے کیسا کڑا امتحان لیا ہے کہ ابراہیم سے میں ڈائریکٹ کہوں گا تو تیار ہو جائے گا، فرشتے کو بھیجوں گا تیار ہو جائے گا، اس میں کوئی امتحان نہیں ہے، میں خواب دکھلاتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے اور اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں۔ بیٹے سے کہا بیٹا اس طرح کا خواب دیکھا ہے، فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے ہے؟ آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کیا اللہ کے حکم پر یقین نہیں تھا کہ بیٹے سے پوچھ رہے بتا تیری کیا رائے ہے؟ مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو سمجھیں گے بہت فائدہ ہوگا کہ اگر آپ گھر کے بڑے ہیں یا آپ قوم کے بڑے ہیں اور آپ چھوٹے کو اپنا موافق بنانا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا گر یہ ہے کہ آپ اس سے رائے لیں۔ سمجھ میں آ گیا نقطہ؟ کیا نقطہ سمجھ میں آیا؟ بولو بھائی۔ چھوٹے سے رائے لو، گھر کے بڑے ہیں بیوی سے رائے لو، گھر کے بڑے ہیں بچوں سے رائے لو جو جوان ہیں، جو اس قابل ہے کہ اچھی رائے دے سکے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بچہ خوشی خوشی آپ کے کام میں آپ کا تعاون کرے گا، ورنہ نقصان کیا ہوگا؟ آپ قوم کے بڑے ہیں، آپ نے نوجوانوں سے رائے نہیں لی تو وہ نوجوان آپ کا کام اچھا بھی ہوگا تب بھی روڑا ڈالیں گے۔ کیوں؟ پوچھا کیوں نہیں؟ پوچھا کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بصیرت کو سلام ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ کر ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ ہمیشہ ماتحتوں سے رائے لے لینا تو ماتحت جو ہے وہ آپ کے موافق ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بھی رائے لی، کہا ابا آپ جس طرح چاہے کر دیجئے، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لیا ہے۔ قرآن نے جو اشارہ کیا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ،
وَتَلَّ، علماء بیٹھے ہو تو وہ جانتے ہیں تل کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کٹورا ہو یا کوئی چیز ہو اور آپ کا ہاتھ کانپنے لگے اور وہ چیز گر جائے، جھٹکے سے گر جائے، تو اس کو عربی میں بولتے ہیں تل، تل بولتے ہیں۔ تو قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ ایک بوڑھے باپ کے ہاتھ میں بچہ ہے، وہ بچہ ہے جو اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھ سکے، وہ بچہ ظاہر سی بات ہے باپ کے ہاتھ سے کس طرح گر گیا ہوگا۔ قرآن نے اشارہ کیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ایسا نہیں کہ بہت پیار سے لٹایا ہوگا، بوڑھے باپ کے ہاتھ میں کیسے وہ بیٹا رہا ہوگا، اس منظر کو قرآن نے صرف تل کے اندر بیان کیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ پھر قرآن نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم جاؤ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، اور ہمیں آخر میں یہی پیغام دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا چاہتے اللہ کے بندو، اللہ سے محبت کا، عشق کا رشتہ رکھنا، عقل کا رشتہ مت رکھنا۔ کون سا رشتہ نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ ورنہ عجیب بات ہے، پرسوں ایک نوجوان نے سوال کیا کہ یہ دعائے قنوت وطر میں کیوں ہے؟ کیا بول رہا ہے؟ تو میں نے کہا تیری ناک یہاں کیوں ہے؟ سمجھ میں آیا؟ بھائی سوال کہاں کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، یہ تو سیکھو۔ دعائیں قنوت جو ہے وطر میں کیوں ہے؟ بھائی یہ جہاں تمہاری عقل مر جاتی ہے وہاں سے اللہ کی وحی شروع ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی وحی پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو کہا ہے اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ میری عقل میں نہیں آتا، تیری عقل بہت ناقص ہے، تیری عقل بہت چھوٹی ہے، تیری عقل کچھ فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، تھوڑا بہت فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس لیے اسلام کی کسی حکم کو عقل کی ترازو پر مت رکھنا، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ جس طرح گمراہ فرقے گمراہ ہوئے، ایسے ایسے فرقے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے کہ اللہ اعمال کا وزن نہیں کرے گا۔ کیا بولتے ہیں؟ کیوں نہیں کرے گا؟ تو کہہ رہے اللہ کو معلوم ہے، اور پھر دوسری بات وہ کہہ رہے کہ بھئی وزن کیسے کرے گا، عمل دکھتا نہیں ہے، آپ نے نماز پڑھی دکھ رہی ہے؟ نماز دکھ نہیں رہی، اللہ کیسے وزن کرے گا؟ وہ کہہ رہے عقل میں نہیں آئی بات، اس لیے اللہ وزن نہیں کرے گا۔ عقل میں نہیں آئی تو شریعت کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ یاد رکھنا، میری عقل میں کوئی بات شریعت کی نہ ہے تو اس وقت میں اپنے آپ سے یہ کہوں کہ میری عقل بہت چھوٹی ہے، اللہ کا حکم بہت بڑا ہے، اس لیے کبھی بھی میں عقل کی ترازو میں شریعت کے حکم کو نہیں رکھوں گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ جو یہاں تک پورا ہوتا ہے، ہمیں ایک اور بات سمجھنی چاہیے، چونکہ نوجوانوں کی جماعت اس لیے کہہ رہا ہوں، یہودیوں نے ہوشیاری سے یہ بات چلا دی کہ جن کو ذبح کیا جا رہا تھا، ذبیح، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ کتنے ہوشیار ہیں، یعنی ساری فضیلتیں وہ اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہے یہودی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے کہا۔ تو کیا کہیں گے آپ ایسے لوگوں سے؟ ان سے کہیں گے کہ یہ بتاؤ کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا بھائی؟ بولو بھائی، مکہ میں۔ جب آپ مزدلفہ سے مینا کے لیے جاتے ہیں تو بائیں سائڈ پر، بائیں ہاتھ پر اوپر ایک مقام آپ کو دکھے گا جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اس جگہ پہنچے ہی نہیں ہیں، اس جگہ پہنچے ہی نہیں ہیں۔ نمبر 2، قربانی اکلوتے بیٹے کی تھی۔ کس کی تھی؟ اکلوتے بیٹے کی۔ تو اکلوتے بیٹے کون تھے؟ حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تو اکلوتے بیٹے کی قربانی یہ بتلا رہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے جو ہے پیش کیا گیا تھا۔ اس لیے یہودی جو باتیں کرتے ہیں وہ ساری باتیں غلط ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ یہاں مکمل ہوا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ میں مختصراً سناؤں گا، جس میں نوجوانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے۔ کون آئے؟ فرشتے آئے۔ فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں گئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ بچڑا یا جو بھی ہے اس کو ذبح کر کے لاؤ، اور اس کو جو ہے بھون کر جو ہے مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں سے کہا کھاؤ، تو ان مہمانوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں کھائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ڈاؤٹ پیدا ہوا۔ کیا ڈاؤٹ پیدا ہوا؟ کہ کہیں یہ میرے دشمن تو نہیں ہے۔ کیا ڈاؤٹ پیدا ہوا؟
آپ کہیں گے کیسے ڈاؤٹ پیدا ہوا دشمن نہیں؟ اس زمانے کے دشمن بھی نمک حلال تھے، سمجھا؟ کیا تھے؟ نمک. کیسے کہ وہ اگر کسی کا کھا لیتے تھے تو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اس لیے دشمن اگر ہو تو وہ کھاتا ہی نہیں تھا. وہ اتنا نمک حلال ہوتا تھا اس زمانے کا دشمن بھی کہ اگر کھا لوں گا تو اب اس کو نقصان نہیں پہنچا سکوں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دماغ میں بھی یہی بات آئی، کہیں دشمن تو نہیں اس لیے نہیں کھا رہا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ تو کہا ہم بشارت دینے کے لیے آئے ہیں آپ کو اولاد کی. چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ہو چکے تھے، اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت لے کر آئے ہیں. حضرت سارہ کو خوشخبری سنائی گئی اور یہ کہا گیا کہ آپ کو بھی اولاد ہوگی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اب آگے کہاں جاؤ گے؟ تو کہا صدوم جا رہے ہیں. کہا صدوم میں کیوں؟ تو کہا اس علاقے پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو عذاب کو لے کر جا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو میرا بھتیجا لوط ہے، تو آپ وہاں عذاب بھیجیں گے؟ تو کہا نہیں، لوط اور اس کے ماننے والے محفوظ رہیں گے. اب آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بیماری کیا تھی؟ تو اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھو کہ جب یہ مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنی خباثت کے مطابق، وہ ان کے اندر کیا بیماری تھی؟ مرد سے شہوت پوری کرتا تھا. کیا بیماری تھی بھائی؟ جو آج کے زمانے میں اس کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جنس پرستی جس کو کہتے ہیں، عورت سے اپنی خواہش پوری کرے، مرد سے اپنی خواہش پوری کرے. یہ بیماری اس قوم کے اندر تھی. تو جیسے یہ خوبصورت مہمان وہاں پہنچے ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ وہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے حوالے کرو. حضرت لوط علیہ السلام حیران ہے، پریشان ہے کہ مہمانوں کے ساتھ بھی یہ لوگ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں. بیچ میں قرآن کی جو آیتیں میں حذف کر رہا ہوں، حضرت لوط علیہ السلام کو جب پریشان دیکھا تو فرشتوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فرشتے ہیں، ہم کوئی انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں. جیسے ہی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو فرشتے نے پر مارا، ان کی آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا، ملیامیٹ کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اور 2 عذاب بھیجے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اوپر لے جا کر نیچے پٹخ دیا، الٹا کر دیا. اور نمبر 2، اوپر سے پتھر برسائے. کیا کیے؟ پتھر. کل کتنے عذاب دیے؟ 3 عذاب دیے. کیوں؟ 3 بیماریاں تھیں. کتنی بیماریاں تھیں؟ 3. نمبر 1 کہ انہوں نے فطرت کو الٹ دیا تھا. میرے جملوں میں غور کرنا، جو نیچر ہے اس کو الٹ دیا تھا. نیچر یہ ہے کہ مرد عورت کے ساتھ شہوت پوری کرے، تو انہوں نے فطرت کو الٹ دیا تھا، فطرت سے بغاوت کی تھی. اللہ کو بہت غصہ آتا ہے جب کوئی بندہ فطرت سے بغاوت کرتا ہے. میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کے واسطے آپ سے کہوں گا کہ بتاؤ داڑھی رکھنا یہ مرد کے نیچر میں ہے یا نہیں ہے؟ ارے بولو نا یار، مرد کی مردانگی کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. تو یہ اگر ہم داڑھی منڈا رہے ہیں تو اس کا مطلب فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں محنت کروں گا اور تیری مخلوق کے اندر جو بناوٹ ہے اس کو میں بدلواؤں گا، مرد کو عورت بنواؤں گا. تو اگر کوئی مرد داڑھی منڈاتا ہے تو اس کا مطلب وہ عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کی نظر میں وہ کتنا بڑا باغی ہے. اللہ نے ایک قوم کو صرف اس لیے اتنی بڑی سزا دی ہے کہ انہوں نے فطرت سے بغاوت کی تھی، تو اللہ نے اس قوم کو بھی الٹ دیا کہ تم نے میری فطرت کو الٹ دیا تو میں تمہیں بھی الٹ دیتا ہوں. اس لیے اللہ نے اس قوم کو الٹ دیا. یہ پہلی سزا دی پہلے جرم کی وجہ سے. نمبر 2، یہ جرم جو کرتے تھے وہ علل اعلان کرتے تھے، پبلک میں کرتے تھے. ایسا نہیں کہ گناہ چھپ کر کرتے ہو. اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں اور دوستوں میں آ کر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ قوم لوط والا عمل ہے کہ برائی بھی کر رہے ہیں اور دوستوں میں آ کر اس کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں. بہت گھناؤنا عمل ہے، بہت گھناؤنا عمل ہے. اتنا گھناؤنا عمل ہے کہ اللہ نے اس قوم کو دوسری سزا کیا دی وہ میں بتا رہا ہوں. کل 3 سزائیں دی، اور تیسری سزا اس گناہ کو فخریہ انداز میں کہتے تھے. نعوذ باللہ. ایک تو گناہ کرنے کے بعد انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا، فخریہ انداز میں گناہ کو بولتے تھے. تو اللہ نے 3 سزائیں دی، اور ایسی سزا دی ہے کہ اس قوم کو ایسا الٹ دیا کہ 400 میٹر اندر
کتنے اندر بھائی؟ 400 میٹر اندر جو ہے اس قوم کو اللہ نے پھینک دیا، اور پانی جو سمندر کا تھا اس کو اللہ نے اوپر لے آئے۔ آج بھی اس کو بحر میت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ بحر میت، بحر سمندر کو کہتے ہیں، مرداروں کا سمندر۔ آج بھی وہاں ہر چیز الٹی ہوئی ہے۔ جتنے بھی تحقیق کرنے والے وہاں پہنچتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے الٹ دیا ہے اور وہاں کوئی چیز نہ اگ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں میسیج دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے اندر بھی اس طرح کے 3 گناہ ہے کہ ہم فطرت کو الٹ رہے ہیں، اس لیے آپ سے عہد کر لے کے داڑھی رکھیں گے بھائی۔ میں کبھی اس پر زیادہ نہیں بولتا ہوں، اس لیے کہ بیچارہ بندہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہی ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے۔ نہیں، کوئی کسی کو ٹارگیٹ نہیں بنایا جا رہا ہے، بس ہر بندہ اپنے اعتبار سے سوچے کہ اللہ نے مجھے مرد بنایا تھا اور میں عورت نما ہو رہا ہوں، میں عورت کی مشابہ بن رہا ہوں، کتنا بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں۔ اس لیے میں اس جرم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ 3 جرم ہے، علل اعلان گناہ نہ کرے، فخریہ انداز میں گناہ کو بیان نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دمہ کی بیماری والا ایک شخص ہے یہاں، انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا کہ روزے کی حالت میں دمہ کی بیماری والے انہیلر لیتے ہیں، وہ جو دوا ڈالتے ہیں جو ہے مشین کے ذریعے سے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ہاں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بہت مجبوری ہو تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایسا بندہ اس حالت میں روزہ بھی رکھے اور دوائی بھی لیتا رہے، یعنی پم بھی لیتا رہے اور ساتھ میں فدیہ بھی نکالتا رہے۔ فدیہ 100 روپیہ کسی غریب کو دے دے، تو اتنا آسان ہے اس کے لیے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں تو وہ روزہ بھی نہیں رکھتا۔ نہیں، روزہ رکھے، ساتھ میں دوائی بھی لے اور ساتھ میں فدیہ بھی نکال لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔